بھی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں. جو اس وقت لاہور میں چل رہا ہے اسٹرائک کیمپ, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی کہ کوچ تیار کرنے, یہ لڑکوں کو ضائع نہ کریں, تو اسی حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اپنے ایکس پلیئرز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ان کے لیول 2 کوچنگ کورسز ان کے شروع کرا دیں, جس میں اظہر علی ہیں, یاسر شاہ ہیں, وہاب ریاض ہیں, اس کے علاوہ فرسٹ کلاس کے بہت سارے پلیئرز ہیں. ثقلین مشتاق ان کو لیکچر دے رہے ہیں اور وہ کوچنگ کورس کر رہے ہیں. دس از اے گڈ تھنگ. میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ ثقلین مشتاق کی جگہ ہمارا جو پاکستان کا لیول 3 یا لیول 4 کوچنگ کورس کیا ہوا جو ڈومیسٹک میں کام کرتا ہے, جو میں بار بار بولتا ہوں, وہ ہمارے کوچز کو لیکچر دیتا تو میرے حساب سے وہ زیادہ بیسٹ ہوتا. دوسری بات یہ, آپ نے ہمارے کچھ ایکس کرکٹرز کی بات کرتے, مجھے نہیں سمجھ آتی. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوچنگ کی طرف آنا ہے, اگر بڑے لیول پہ آنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کم از کم آپ کے پاس کوچنگ کورسز ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک جاب پکڑ لی, اس کے بعد آپ جا کے جی لیول 1 کر رہے ہیں, لیول 2 کر رہے ہیں, لیول 3 کر رہے ہیں. کس نے جاب پکڑ لی؟ نہیں, جس طرح آپ نے ابھی اظہر علی کا نام لیا. اظہر علی ابھی یوتھ کا جو ہے ڈیولپمنٹ کا, وہ ان کا سارا ان کے ہاتھ میں ہے. تو اگر وہ لیول 2 کوچنگ کورس کر رہے تھے, اس کا مطلب انہوں نے پہلے نہیں کیا نا, کیا دوسری دفعہ تو نہیں کر رہے نا, فرسٹ ٹائم ہی کر رہے ہوں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ اپنی ان کو رکھا گیا, جاب بھی ان کو مل گئی. اس کے بعد پلیئرز کو خود بھی سوچنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو 4 جابیں مل رہی ہیں, آپ 4 جابز کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ سلیکشن کمیٹی چھوڑ دیں نا. آپ سلیکشن کمیٹی میں کیوں ہیں, آپ سلیکشن کمیٹی میں کیوں؟ اور یہ بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوچنگ کورسز کیے ہوئے نہیں, ان کو وہ پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں, پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ بن جاتے ہیں, مختلف شعبوں میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کورسز کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تو صرف آپ نے اظہر علی کے نام نہیں, اس سے پہلے کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مصباح بڑی گلیئرنگ ایگزامپل. بالکل, حفیظ ڈائریکٹر بن گئے تھے, ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپلز ہیں. تو ایسا مجھے نہیں لگتا اس طرح کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں. اور اظہر علی تو ایک اور بھی کام کر چکے ہیں اب سے کوئی سال پہلے, جو کراچی میں بلکہ کوچز کی ریویو کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنائی تھی. بالکل, اس میں عبداللہ خرم نیازی تھے, اس میں مصباح الحق تھے, اس میں اسد شفیق تھے, اس میں اظہر علی تھے. ان سب نے کوچنگ کورسز کیے ہوئے تھے؟ نہیں. تو پھر سب نے نہیں, اظہر علی نے تو اب کر رہے ہیں نا لیول 2. تو پھر اظہر علی کیسے فیصلہ کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے, کوچز کا ریویو کر رہے تھے. کیسے؟ تو کوچز کو اسائنمنٹ انہوں نے دیا تھا. کیسے کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ اگر اسائنمنٹ دے رہے تھے تو بھائی آپ کو تو چیک کر رہے تھے, آپ کو تو کم از کم لیول 2 کیا, آپ کو لیول 3 ہونا چاہیے. اگر آپ پورے کوچز کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دے رہے تھے, اور اگر آپ بیٹھ کے وہاں جائزے لے رہے ہیں کون سا کوچ اچھا تھا, کون سا برا تھا, کس کو کتنے پوائنٹس دینے چاہیے, کس کو کیا کرنا چاہیے, یہ جب آپ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا اس کو پاکستان ٹیم میں بھیجیں, کیا اس کو شاہین میں بھیجیں, کیا اس کو انڈر 19 میں بھیجیں, یا اس کو کہاں پہ بھیجیں. تو آپ تو یہ جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں. 97 ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے اظہر؟ نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اس سے آپ تو کہتے ہیں نا کہ کھیلا ہوا ضرور الگ بات ہے, کھیلے ہوئے لڑکے کی نظر الگ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ اظہر علی ٹھیک تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں, اب جس طرح آپ مجھ سے کبھی, میں یہاں بیٹھ کے چیزیں بتاتا ہوں کبھی کبھار, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں جو میرا کرکٹ کا ایکسپیرینس جتنی میں نے کھیلی اس حساب سے میں بتاتا ہوں کہ یار یہ. لیکن جب آپ پراپر ایک ادارے میں جا رہے ہیں, آپ پراپر کوچنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے کوچنگ کورسز کرنے چاہیے. میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں جو کہ ہمارے کرکٹرز نہیں کرتے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, نوکری مل جائے بس, اے بھی مل جاوے, او بھی مل جاوے, تے او بھی مل جاوے. ٹھیک ہے, ہمارے کرکٹر جو مجھے سوچ پتا ہے نا اپنے کرکٹ, میں تو واقف ہوں نا ان کی سوچ سے, ان کو ایک بندے کو 4 نوکریاں بھی مل جائیں گی نا, یہ بولیں گے لے لو, پڑھ لو, سب کچھ پڑھ لو. پوائنٹ کی طرف آئے نا, ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں اس کی طرف. اگر میں کوچنگ کی طرف آؤں نا, میں نے اگر سوچا کوچنگ کی طرف, میں کبھی بھی کسی ٹیم میں نہیں لگ جاؤں گا. پہلے جا کے میں سب سے پہلے جا کے کوچنگ کورس کروں گا. کسی ٹیم میں لگنے سے پہلے میں بولوں گا بھائی لیول 1 کب ہو رہا ہے, میں پہنچ جاؤں گا, وہ کروں گا. لیول 2 کب ہو رہا ہے, میں پہنچ جاؤں گا. لیکن لیول 1 کرنے جب لیول 1 کروں گا نا, میں لیول 1 کرنے کے بعد بھی میں کسی بورڈ کی نوکری پہ نہیں جاؤں گا. میں لیول 1 کرنے کے بعد کسی کراچی میں کسی اکیڈمی میں جاؤں گا. لیول 1 کرنے کے بعد کسی اکیڈمی میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا, بچوں کے ساتھ بچوں پہ کام کروں گا, کیونکہ لیول 1 سٹارٹنگ ہوتا ہے, بچوں پہ کام کروں گا. ہاں جی, کیا چیزیں میں بہتر کروا سکتا ہوں, کیا سب کچھ ادھر تھوڑا ایکسپیرینس لے کے اس کے بعد میں بولوں گا جی اب لیول 2 پہ جاؤ. اب جو یہ دوبارہ آئے ہیں, اس میں اور بھی مجھے کوچز نظر آئے جو ڈومیسٹک میں کام کرتے ہیں.
علی رضا کو میں نے دیکھا، کراچی کے جو بولر ہوا کرتے تھے، اور بھی ہیں، لیکن یہ اچھا چلیں، شروع تو ہوا نا کہیں سے. اب یہ کوچنگ کورسز کریں گے، اس کے بعد پھر یہی کام دیکھیں شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنہوں نے نوکریاں لے لی ہیں اس کے بعد وہ سسٹم کی طرف آئیں، نہیں، یا کوچنگ کی طرف آئیں. پہلے آپ کا کام ہے کوچنگ کورسز کرنا، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں یار، بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. کتنے کوچز ایسے ہیں جو فوراً سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہ فرسٹ کلاس کی ٹیم میں لگ جاتے ہیں، کبھی کہاں لگ جاتے ہیں، کبھی کہاں لگ جاتے ہیں. اتنا ایکسپیرینس ان کا ہوتا نہیں، لیکن ڈائریکٹ لگ جاتے ہیں. سکلین مشتاق اس میں نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا سکلین کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو کوالیفائڈ، میری کوئی پرسنلی دشمنی تھوڑی سکلین مشتاق سے. میں تو اپنی سوچ، اپنا اوپینین اپنے سسٹم کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کوچز ہیں نا، انہوں نے کوئی کوچنگ نہیں. سکلین مشتاق نے تو کیا ہوا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، کوالیفائڈ میں کہہ رہا ہوں جتنے کوچز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کو ٹیچ کر رہے ہیں سکلین مشتاق، وہ انہوں نے کوچنگ کورسز نہیں کیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے کوچنگ کورسز کے بارے میں بتائے وہ کوچ جو آپ کا 15 سال سے، جس نے لیول 4 لیول 3 لیول 4 کوچنگ کورسز کیے ہوئے. میں سکلین مشتاق کی بات نہیں کر رہا. باقی اسلم ہے، دیکھیں میری بات، شاہد اسلم. دیکھیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کسی کو بھی رکھ لے کوچنگ کے لیے، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں میری سمجھ نہیں آ رہا سکلین کیوں نہ ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات. اتنا کوالیفائڈ کوچ اتنی دنیا کی ٹیمز کے ساتھ کوچنگ کر چکے ہیں، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، اس کے علاوہ نیوزی لینڈ، انگلینڈ، پاکستان. سکلین مشتاق کے ایکسپیرینس کو آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں؟ میں ایکسپیرینس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، آپ پتہ نہیں کس طرف لے جاتے. میں ایکسپیرینس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں اس طرح کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں سکلین ٹھیک ہے نا، یہ ایگری کرتے ہیں. دیکھیں ظاہر بات ہے بورڈ نے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ہوتا تو میں اپنے 14-15 سال جن لڑکوں نے ڈومیسٹک میں کوچنگ کورسز کی ہوئی ہے، اکیڈمی میں کام کیا ہوا ہے، کہیں بھی کام کیا ہوا ہے، پاکستان شاہین کے کوچ رہے ہیں جو بھی ہیں، میں ان کو آگے کرتا. میں کہتا یار یہ جتنے بھی لڑکے جنہوں نے کوچنگ کورسز نہیں کیے، آپ آئیں، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، آپ ان کو کوچنگ کورسز آپ چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم میں سے لوگوں کو لے کر آیا جائے؟ میں صرف ایک چیز سوچتا ہوں، پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بے شک باہر کا لے کے آنا ہے، باہر کا لے کے آئیں. اگر اپنا بڑا نام لانا ہے کوئی اپنا لائیں، لیکن اس کے ساتھ جو سٹاف ہوتا ہے وہ چھوٹے ناموں والا ہونا چاہیے جنہوں نے ڈومیسٹک میں کام کیا ہوا ہے. یا آپ باہر کے لوگوں کو، جس طرح ابھی کراچی میں کیمپ چل رہا ہے، باہر کے لوگوں کو آپ کچھ ٹائم کے لیے لے کے آئیں کہ آئیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کریں، ہمارے بچوں کو اپنا کوچنگ کا ایکسپیرینس دیں، اپنی چیزیں بتائیں، بیٹنگ بالنگ کے بارے میں جو بھی ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے. دیٹس اٹ. میری سوچ بہت ڈفرنٹ ہے. میں پرماننٹ کام، پرماننٹ نوکری، پرماننٹ چیزیں میں اپنے لوگوں کو زیادہ ترجیح دوں بنسبت باہر کے لوگوں کو. اپنے لوگوں سے مراد پاکستانی. لیکن خیر مجھے سکلین کے ہونے سے کوئی فرق مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سکلین ہے، کیونکہ دنیا بھر کا تجربہ ہے ان کے پاس، وہ سکھا رہے ہیں. اگر اور بھی ان کی ٹیم میں لوگ ہیں، سکلین اکیلے نہیں ہیں، ان کی ٹیم میں اور بھی لوگ ہیں. چلیں یہ سلسلہ تو ٹھیک ہوا، یہ اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا اور زیادہ کس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے تو آپ کرتے ہیں نا کہ یہ چلیں شروع تو ہوا نا، یہ سلسلہ شروع تو ہوا، کسی نے تو شروع کیا. کیا ہو گیا اگر وہ پہلے نہیں ہوئی کوئی چیز اب ہو رہی ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں بے شک نہ زیادہ کھیلا ہوا لڑکا زیادہ نام نہ ہو، کم کھیلا ہو نہ بھی کھیلا ہو، اس کے بعد ایکسپیرینس ہو، وہ آگے ہے وہ زیادہ. اب یہ جو ان میں ہے، ان میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں، یاسر شاہ ہیں اس میں، اظہر علی ہیں اس میں، اس کے علاوہ وہاب ریاض ہیں، وہ ہماری کپتان لڑکی وہ ہے اس کے اندر جو بسمہ معروف ہے. اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں، نوید لطیف ہے، اور بھی لڑکوں کے نام ہے. میں نے علی رضا کا نام لیا. ہم نے بات ابھی تک ہم کر رہے ہیں وہ جو کیمپ چل رہا ہے لاہور میں، جو کوچز کو کوچ کرنے کا جو کیمپ چل رہا ہے اس پر بات چل رہی ہے ہماری، تو اس پر تھوڑی سی اور بات آپ کر لیں کہ یہ جو سلسلہ جمع کیا ہے اس سے میں تو کہتا ہوں بہتر ہی ہوگا یہ کوچنگ کورس کا. ہاں، کیونکہ میں اس میں ہم لائن اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور بندہ ہے جس نے اس سے پہلے یہ کورس اٹینڈ کر چکے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. حارث ایاز لیفٹ آرم اسپنر تھے اپنے زمانے کے، اور آف اسپنر تھے، آف اسپنر لیفٹ آرم نہیں تھے، آف اسپنر تھے یہ، اور کیا خوبصورت آف اسپن بولنگ کرتے تھے. فرسٹ کلاس پاکستان کے لیے کھیلے، انٹرنیشنل سطح پر نہیں آ سکے، لیکن بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں. آج کل کوچنگ سے بھی وابستہ ہیں حارث ایاز صاحب. حارث ایاز صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اور کیسے ہیں؟ آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ جو کوچنگ کورس ایک ہو رہا ہے پی سی بی کی جانب سے، لیول 2 کوچنگ کورس کروا رہے ہیں، اس طرح کے کورسز آپ نے بھی اٹینڈ کیے ہیں اپنے ٹائم میں یا یہ نیا تجربہ ہے؟ آصف بھائی، تنویر بھائی کو سلام. میرا بڑا اچھا دوست ہے تنویر، سب کو سلام.
آپ کا پروگرام دیکھا, بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے. آصف بھائی, میں نے 2017-18 میں کورس اٹینڈ کیا تھا لاہور کے اندر, لیول 2 جی کورس کیا تھا. کورس کرنے کے بعد جو 3 مہینے کا ٹائم اسائنمنٹ کے لیے اور اسسمنٹ کے لیے, میری اسسمنٹ کرنے آئے تھے محتشم رشید. انہوں نے اسسمنٹ کی میری بڑا اچھا گیا, انہوں نے دی اور بولا سرٹیفکیٹ 2-3 ہفتے میں آ جائے گا. چلے گئے وہ لے کے. پھر اس کے بعد میں پاکستان ٹیم کے ساتھ لگ گئے. میں پھر فون کرتا رہا, 2 مہینہ ہو گئے, راحت عباس بھائی کو فون کرتا رہا, راحت بھائی کیا ہوا, میں میرے سرٹیفکیٹ کا اٹھاتے رہے. کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد میں ظاہر بات ہے سب ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھی. میں بالکل ہو گیا, میں بولا کیا پوچھوں, حالات اتنے وہ ہوئے تھے. 6-8 سال بعد میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا. انہوں نے بولا کہ آپ فیل ہیں. سال بعد فون کیا ان کو, تو بول رہا ہے میں فیل ہوں تو کس میں ہوں, بیٹنگ میں ہوں یا بالنگ میں ہوں, یہ بتا دیں آپ. تو انہوں نے بولا بس آپ فیل ہیں, آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. راحت بھائی مجھے پلیز بتا دیں. میں نے یہ تک بولا کہ جب کورس کے درمیان یہ 35 لوگ تھے, ان میں سے 20 سے 22 لوگ رات کو میرے روم میں بیٹھ کے مجھ سے فیڈ بیک لیتے تھے. سب کی تیاری میں کرواتا تھا. ان میں لٹرلی ایسے لوگ بھی تھے جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے تھے انگلش میں, وہ آج لیول 3 بھی ہو چکے ہیں. وہ کیوں, وہ صرف کانٹریکٹ کے بیس پہ آئے ہوئے تھے, اس پہ آئے ہوئے تھے. کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے, وہ اپنے وہ میڈیسن کمپنی کے کوئی ڈائریکٹر سے کوئی تھے, وہ بھی کورس کر رہے تھے لیول 2. ہم نے ان سے پوچھا, میں ان کو نام نہیں بتاؤں گا. ہم نے بولا کیوں کر رہا ہے کورس, انہوں نے بولا بس میں جاننے والے, انہوں نے بولا بورڈ میں ہے یہ کورس کر لو. یہ تک ہوا ہے اس کورس میں. میں بیسیکلی ایم ایس سی اسپورٹ تھراپسٹ ہوں. سے میں 2005 میں ایم ایس سی کیا ہے. لوکل کرکٹ میں کوچنگ کا مجھے بہت ایکسپیرینس ہے. یہ سب چیزیں میں نے, اور اس کے علاوہ میں نے کراچی کنگ کے جو ایونٹ ہوا تھا اس میں ایز اے ایک سکر کی ٹیم ایز اے ہیڈ کوچ کام بھی کیا تھا. میں اچھا, آپ کے پاس کوچنگ سرٹیفکیٹ ابھی نہیں ہے, صرف لیول 1 ہے آپ کا؟ جی میں نے پی سی بی کا لیول 1 تو کیا ہوا ہے. اچھا, لیول 1 کیا ہوا ہے. چلیں تنویر صاحب, آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا تنویر بھائی, اچھا آصف بھائی, میں نے اب جب میں یہ پچھلے 2 کورسز میں نے اپلیکیشن بھیج چکا ہوں. میں مجھے انہوں نے شارٹ لسٹ نہیں کیا, بولتے ہیں شارٹ لسٹ آپ ہے ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہے. حارث ایاز صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی اور کافی اہم نقطہ آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی. حارث ایاز کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ابھی تک بھائی, لیکن وہ فیل ہو گئے نا, اس کو یہ بھی تو کہا. نہیں دیکھیں, اگر حارث ایاز کو بولا گیا فیل ہو گئے تو فیل کی کوئی وہ سرٹیفکیٹ, کوئی لیٹر, کوئی چیز پتہ چلتی ہے کہ بھائی آپ فیل ہو گئے ہیں. جس طرح حارث ایاز نے بولا کہ جی آپ بولنگ میں فیل ہو گئے یا بیٹنگ میں فیل ہو گئے, یا آپ کو جو چیزیں بولی گئی تھی کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے چیزیں کرنے, وہ آپ نہیں کر سکے, تو وہ اگر آپ کے پاس ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے ہاں جی واقعی میرے پاس ریزلٹ آیا اور میں نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کروں گا اور میں کورسز کرنے کی کوشش کروں گا. ان کو تو کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا. اچھا, یہ پاکستان اب یہ تو صرف حارث ایاز ہے, پتہ نہیں ایسے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا حارث ہوگا. ایاز کا موقف ہم نے دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اس صورتحال کا جواب یقیناً ہوگا. 2017-18 سے یہ کیس چل رہا ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے حاضر ہے. بھائی ون سائیڈڈ ہم چیزیں آگے بڑھا رہے تھے, تو اس کے لیے میں نے کہہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح بولا کہ دونوں طرف سے پتہ ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات نہیں کر رہے, کیونکہ انہوں نے تو ظاہر بات آ کے یہاں بات کی ہے نا, انہوں نے اسی لیے بات کی ہے کہ میرے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے, کہ جو میرے ساتھ پرابلم ہو رہی. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے کرکٹرز ہیں, چاہے وہ فرسٹ کلاس پلیئر ہیں, چاہے جو پاکستان بھی کھیلے ہوئے ہیں, وہ زیادہ تر کا رجحان جو ہے وہ کوچنگ کے اندر ہی ہے. وہ بورڈ میں ہی جانا چاہتے ہیں, وہی بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اگر حارث ایاز کا یہ پرابلم ہے تو وہ تو ہے بھی آف اسپنر, ہمارے پاس ویسے ہی آف اسپنر نہیں ہے, کرکٹ بھی کھیلا ہوا, سب کچھ کھیلا ہوا, تو آپ کو اگر یہ آپشن ملتا ہے آگے چل کے کسی آف اسپنر بچے کے اوپر کام کرنے کے لیے, تو میرا خیال وہ بیسٹ آپشن ہے. تنویر کا کہنا ہے کہ وہ بیسٹ آپشن ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے اگر کوئی موقف دینا چاہتا ہے تو دے آر مور دین ویلکم.